مولانا ادھر آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم علیکم السلام علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات بھیجیں محمد. گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ کنیز زہرا کی روح کو ہدیہ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنے کے مختلف مقاصد قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، جن میں سے سورہ جمعہ میں مسلسل ہم آپ سنتے رہتے ہیں آیات الہی کی تلاوت، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس. دوسری آیات میں اور اقراض مقاصد بھی ہیں کہ ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا تاکہ یہ جو رسم و رواج کی بیڑیاں تم نے اپنے پیروں میں ڈال رکھی ہیں ان کو کاٹ کے تمہیں فکری اور عملی آزادی تک پہنچائیں. انہی آیات میں سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے پیغمبر کو پیغمبر بنا کے بھیجنے کے مقصد کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ وہی ہے تمہارا پروردگار جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، ہدایت دے کے بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ پیغمبر اس دین حق کو جو دوسرے سارے دین دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں ان سب پر غالب کر دے، اور یہ غالب ہو کے رہے گا چاہے بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. دین حق کا غلبہ ہدف بعثت پیغمبر ہے. عالمی سطح پر اس کا غلبہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے ذمہ دار اب کوئی باقی نہیں رہ گیا، یعنی اقرار امامت نہ کیا جائے، تو پھر اللہ کے ایسے نہ جانے کتنے وعدے ہیں جو ادھورے رہتے دکھائی دیتے ہیں.
کوئی تو ہونا چاہیے جو اس وعدے کو پورا کرے، اس لیے کہ حیات پیغمبر میں یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ میں اس سلسلے میں صرف اس نہج سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دین حق کو باطل دین پر غالب ہونا ہے۔ عقیدوں کے لحاظ سے بھی دین حق ہمیں کیا بتاتا ہے وہ ذہن قبول کریں، عملی زندگی میں دین حق کیا ہدایات دیتا ہے وہ ہم، اور ایک وقت وہ آئے کہ ساری دنیا اسے قبول کرے، اور اخلاقی سطح پر اللہ کا نظام ہے وہ اپنا کام کرے گا، اور وہ وقت آئے گا جب عالمی سطح پر یہ وعدہ اللہ کا پورا ہو۔ لیکن میں اس وقت جو باتیں تھوڑے سے وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی ذات کی سطح پر ہم کو دیکھنا ہوگا کہ کتنا دین کی حکومت ہمارے اوپر ہے اور کہاں کہاں دین کی حکومت ہمارے اوپر نہیں رہ جاتی۔ اگر ہم اطمینان کی کسی منزل تک پہنچ سکتے ہیں تو اس میں کہ عقائد کے سے جڑے مسائل میں دین حق کی حکومت ہمارے اوپر ہے اور ہم دین حق تک پہنچے ہیں، اگرچہ یہ اطمینان بھی دلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس وقت دشمن اس کو ہم سے چھین لینا چاہتا ہے۔ ابھی آپ نے جو تقریر سماعت فرمائی انتہائی بلیغ اور علمی گفتگو تھی اسی موضوعی حالات پر۔ عقائد کے دنیا میں دین حق اگر ہم مان بھی لیں کہ ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے تمام عقائد درست ہیں توحید سے لے کے قیامت تک، تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ کیا اتنا ہی اطمینان ہر اصول دین میں سے ہر اصول پر ہے ہمارا، یا کہیں بہت اطمینان ہے اور کہیں کمزور قسم کا عقیدہ ہے، اور وہ کمزور عقیدہ آخرت میں قدم قدم پہ ہماری زندگی میں دکھائی دیتا ہے۔ عملی زندگی میں کتنا دین حق کی حکومت ہے، اخلاقی زندگی میں کتنی دین حق کی حکومت ہے، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عملی زندگی اور احکام دین اور ہماری اخلاقی زندگی اور احکام دین کے فاصلے ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ اس وقت میری گزارش کا مقصد یہ ہے کہ اس واجب کو اور اس فریضے کو جو ہم سب پر ہماری ذات، پھر اس کے بعد ہمارے کنبے، پھر ہمارے ارد گرد کے ماحول سب پر ہمارے اوپر نافذ ہوتا ہے کہ خود بھی دیندار بنو اور دوسروں کو بھی دیندار بناؤ۔ دیندار بننے میں سب سے زیادہ مشکل مرحلے ہمیں دو جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک عملی زندگی میں اور ایک اخلاقی زندگی میں۔ اس لیے کہ دیندار بننے کا مطلب ہے پابند قانون ہونا، اور ابتدائی سطح پر ہمیشہ لاقانونیت آدمی کو اچھی لگتی ہے، پابند قانون ہونا چار کو اچھا نہیں لگتا۔ لائٹ لگی ہے چوراہے پر رک جانا چاہیے، کوئی نہیں ہے نکل جائے، یہ آسان لگتا ہے، کوئی ہو چاہے نہ ہو رکے رہیں یہ مشکل لگتا ہے۔ تو قانون کی پابندی مشکل کام ہے۔ حضور آئے تھے ہر ایک تک دین پہنچانے اور ہر ایک کو دیندار بنانے، تو حضور نے کا دور جو تھا وہ دو طرح کے لوگ تھے، ایک جو کسی دین کو ماننے والے نہیں تھے جن کی تعداد کم تھی، اور ایک وہ جو کسی نہ کسی دین کو مان رہے تھے مگر دین حق تک نہیں پہنچے تھے۔ ان دونوں کو حضور دیندار بنانا چاہتے تھے، تو حضور نے کون سا طریقہ کار اپنایا ہے اسے اگر ہم سمجھ سکیں تو شاید اسی کو اپنا کے ہم اپنے آپ کو بھی دینداری کے راستے پر کچھ اور افکار بڑھا سکیں۔ حضور نے اس مشکل کام کو کیسے انجام دیا؟ مشکل کام یہی تھا کہ جو دین حق پہ نہیں ہے اسے مکتب اسلام تک، مکتب دین حق تک لایا جائے۔ کیسے لایا جائے؟ فطرت انسانی کے سہارے سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ دین حق پر آنا، چلنا، رہنا سب مشکل کام ہے، مگر اس مشکل کام کو حضور نے آسان کیسے بنایا؟ اگر اس پر ہم نگاہ ڈالیں تو ہم دیکھیں کہ فطرت انسانی میں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا سہارا لے کے ہم مشکل کو آسان بناتے ہیں۔ میں ایک مثال اس کی ہمیشہ دیتا ہوں، وہی آپ کے سامنے بھی دے رہا ہوں۔ فطرت انسانی جب بگڑی نہ ہو ہوتا ہے اس کا بچپن۔ بچپن جب آگے بڑھتا ہے تو ماحول، حالات، تربیت کہاں کہاں فطرت کو متاثر کرتے ہیں، وہ الگ مرحلہ ہے۔
تو بچپن کی زندگی سے اگر مثال لی جائے انسانی، ہم سب چاہتے ہیں ہمارے بچے پڑھنے کے لیے جائیں، اسکول بھی جائیں، مکتب بھی جائیں. ہم نے اپنے بچے کو تیار کیا. اکثر بچے ماحول بن گیا ہے شوق سے پڑھنے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی بچہ ایک دن اسکول گیا تو وہاں وقت پر پابندی سے پہنچنا، بیٹھنا، ڈسپلن برقرار رکھنا، یہ کرو یہ نہ کرو، بات بات پہ ٹوکا جانا اس کو برداشت نہیں ہوا. تو ہمارے گھروں میں کبھی کبھی ایک آدھ بچہ ایسا ہوتا ہے جو اگلے دن اسکول جانے پہ تیار نہیں ہوتا. اب ہم اسے سمجھانے بیٹھے کہ اسکول بھیجیں، تو بظاہر فطرت کے 3 طریقے ہیں جو ہم اپناتے ہیں. مثال تو مثال ہوتی ہے، تمام چیزوں پر جامع نہیں ہوتی. 3 فطری طریقے ہم اپناتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو سمجھانا شروع کرتے ہیں، بیٹا اسکول جاؤ، ہم تمہارے لیے چاکلیٹ لا دیں گے. اسکول جاؤ، ہم تمہارے نئے کپڑے بنا دیں گے. اسکول جاؤ، ہم تمہیں بستہ لا کے دیں گے، بیگ لا کے اچھا سے دیں گے. ہم ایسی چیزوں کا مسلسل تذکرہ کرتے ہیں کہ جو بچے کو پسندیدہ ہیں، اور ان چیزوں کو پانے کے شوق میں وہ اسکول جانے پہ تیار ہو جائے. یہ پہلی منزل ہوتی ہے کہ جب شوق کسی چیز کا، کسی کام کے دشوار ہونے کے باوجود اس کو اس سے کروا لیتا. ہم آپ بھی دن رات بڑے دشوار کام انجام دیتے رہتے ہیں. ان دشوار کاموں کے نتیجے پانے کے لیے خود کھیتی کرنا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، سب دشوار کام ہیں. مگر ان دشوار کاموں کا ہم اس کا جو نتیجہ اچھا ہے اس وجہ سے ہم نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں. اپنا وقت لگاتے ہیں تاکہ اس نتیجے تک پہنچ سکیں جو ہمیں مطلوب ہے. تو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے کہ جو پسند ہے اس کو پانے کے لیے آدمی دشواریوں کے راستوں کو طے کرتا ہے. ہم نے کہا بیٹا جب اسکول جاؤ گے آئس کریم لا کے دیں گے، اسکول جاؤ گے چاکلیٹ کھلائیں گے، اسکول جاؤ گے نئے کپڑے بنا دیں گے. وہ تیار ہو گیا. مگر کوئی اس سے زیادہ ڈھیٹ اور ہٹ دھرم ہوتا ہے. اس نے کہا ہمیں تو نہیں جانا، ہمیں نہیں چاہیے چاکلیٹ، ہمیں نہیں چاہیے نئے کپڑے، مگر ہمیں تو نہیں جانا. تو اب ذرا سے نہیں بلکہ بھرپور طریقے سے انداز بدل جاتا ہے. اب باتیں شروع کی جاتی ہیں پھر، مگر اب ان باتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا جس سے شوق پیدا ہو. اب وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں جس سے بچہ ڈرے. اسکول نہیں جاؤ گے تو کھانا نہیں ملے گا، اسکول نہیں جاؤ گے تو ناشتہ نہیں ملے گا، اسکول نہیں جاؤ گے تو کوٹھریا میں بند کر دیں گے، اسکول نہیں جاؤ گے تو سب کو عید میں کپڑے بنیں گے، تمہارے نہیں بنیں گے. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں نہیں جو بچے کو مطلوب اور پسندیدہ ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے بچہ بچنا چاہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں چاہیے مجھے. تو اس کے بچنے کے لیے وہ اسکول جانے پہ تیار ہو گیا. تو 2 چیزیں، کچھ ایسے تذکرے کیے کہ شوق پیدا ہوا، یا ایسے تذکرے کیے کہ خوف پیدا ہوا. اور وہ شوق اسے لے گیا اسکول کی طرف، وہ خوف لے گیا اسکول کی طرف. لیکن کچھ اس سے بھی زیادہ مضبوط ارادے کے مالک اور ہٹ دھرم کے ہوتے کہتے ہیں ہم تو نہیں جائیں گے، آپ ہمیں ناشتہ نہیں دیں گے تو آپ کب کھا پائیں گے، آپ ہمارے لیے چاکلیٹ نہیں لائیں گے تو آپ کب ناشتہ کریں گے. تو اب وہ کہتا مجھے تو اسکول نہیں جانا. تو اب شاید میرے خیال میں آخری راہ بچتی ہے ماں باپ کے لیے، اور وہ راہ یہ ہوتی ہے کہ سمجھانا شروع کرتے ہیں بیٹا اسکول چلے جاؤ، نہیں جاؤ گے جاہل رہو گے، نہیں جاؤ گے ان پڑھ رہو گے، نہیں جاؤ گے گنوار رہو گے. لوگ کہیں گے فلاں کا بیٹا گنوار ہے، لوگ کہیں گے فلاں کا بیٹا جاہل ہے. تو اب نہ یہاں کوئی شوق پیدا ہو رہا ہے، نہ یہاں کسی چیز کا خوف پیدا ہو رہا ہے، لیکن بچے کے دل کے اندر چھپی ہوئی محبت جگائی جا رہی ہے کہ تمہارے ماں باپ سے تمہیں محبت ہے تو ان کی عزت کے لیے اسکول چلے جاؤ. تو میرے عزیزو، جب شوق ناکام ہوا، جب خوف ناکام ہوا تو محبت سامنے آئی جو اس بچے کو مکتب پر کھینچ کے لے آئے. بس اللہ کے رسول نے دین اسلام سخت دشوار تھا، اسے آسان بنانے کے لیے 3 چیزیں پیش کی. جنت پیش کی جس کا شوق کھینچ کے مکتب اسلام پہ لے آئے، جہنم کے خوفزدہ تذکرے کیے تاکہ اس کا خوف دین اسلام کی راہ پہ لے آئے. جہاں جنت و جہنم بھی بے اثر دیتے دکھائی دیے، وہاں محمد و آل محمد کی مطالبہ محبت کر دیا تاکہ یہ محبت تمہیں کھینچ کے درگاہ اسلام پہ لے آئے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اس محبت کو رکھا تھا آخری اسلحے کے طور پر کہ جب دوسری تدبیریں ناکام، ابھی آپ اسی موضوع پہ سماعت کر چکے ہیں، جب دوسری تدبیریں ناکام ہو جائیں تو اس وقت یہ حب اہل بیت ہے جو تمہیں کھینچ کے دین اسلام پہ لے کے آئے گی. اس نے وہ کردار پیش کر دیے، وہ
عظیم شخصیتیں پیش کر دیں جنہیں باکمال بنا کے بھیجا۔ انسانی فطرت میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے، یہ انسان کمال پسند ہے، یہ انسان کمال پسند ہے، اسے کمال اتنا اچھا لگتا ہے کہ چاہے خود اس میں نہ ہو تو جہاں ہو وہاں کھینچ کے جاتا ہے۔ اللہ نے ایک کمال بھی آدمی کو، کہیں کسی کو شاعری اچھی لگتی ہے تو جو اچھا شاعر ہے اس کی طرف کھینچے گا، کسی کو خطابت اچھی لگتی ہے تو اچھے خطیب کی طرف کھینچے گا، کسی کو بہادری پسند ہے تو جو بہادر ہوگا۔ انسانی فطرت میں چیزیں ہیں کہ جو کمال ہے وہ انسان کو کھینچ کے لاتا ہے، یہ انسان کمال پسند۔ پروردگار عالم کو کوئی زور زبردستی سے پیدا ہونے والی چیز ہے نہیں محبت، تو وہ فطری راستہ اپنانا تھا کہ جو فطرت خود کھینچ کے لے آئے، اس لیے اس نے کہا تم ایک کمال کی طرف کھینچ کے جاتے ہو، ہم وہ باکمال پیدا کر دیں گے جن میں ہر کمال تمہیں مل جائے گا۔ جسے علم سے دلچسپی ہوگی اسے علم کھینچ کے لائے گا، جسے بہادری سے دلچسپی ہوگی اسے بہادری ان کی کھینچ کے لائے گی، جسے سخاوت سے تعلق ہوگا وہ سخاوت انہیں کھینچ کے لے آئے گا، جو عبادت پسند ہوگا ان کی عبادت کھینچ کے لے آئے گی، جو خوف خدا کو پسند کرتا ہوگا ان کا خوف خدا کھینچ کے لے آئے گا۔ تو سارے کمالات عطا کر دیے، اور اتنے عطا کر دیے کہ اس سے زیادہ مخلوق میں گنجائش نہیں ہے۔ سارے کمالات انہیں عطا کیا اور اعلیٰ ترین منزلوں پر عطا کر دیے۔ کیوں عطا کر دیے؟ تاکہ تم دیکھو، جب دیکھیے اس کا عملی نتیجہ جو پروردگار عالم اس محبت سے ہمیں کھینچ کے لے جاتا اور پہنچاتا ہے، تم جب دیکھو کہ یہ ساری رات نمازیں پڑھتے ہیں، یہ برستے ہوئے تیروں میں مصلی بچھا دیتے ہیں، تو کم سے کم تم مسجد کے پرسکون ماحول کے نمازی بن جاؤ۔ جب تم دیکھو کہ یہ دن میں ان کی کنیز کہتی ہے، چوتھے امام حضرت سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ ان کے بارے میں بتاؤ، کہا مختصر بتائیں یا مفصل؟ کا مختصر بتاؤ، تو کہا میں نے رات میں ان کے لیے کبھی فرش بستر نہیں بچھایا اور دن میں کبھی ان کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا، ساری رات عبادتیں، سارا دن روزہ۔ جب تم یہ زندگی ان کی دیکھو تو کم سے کم ماہ مبارک رمضان کے روزے تو رکھ لو گے۔ جب تم دیکھو گے یہ روزہ رکھے، ان پہ واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی روزہ رکھے اور اپنے سامنے کا افطار اٹھا کے مانگنے والے کو دے کے اگلے دن کا روزہ پھر رکھ لیتے ہیں، تو تم سے کم سے کم سحری اور افطاری کے ساتھ تو روزہ رکھ لو۔ جب تم دیکھو گے کہ زندگی میں 20 حج پاپی ادا کرتے ہیں تو تم سفر کی سہولتوں کے ساتھ کم سے کم ایک واجب حج تو کر لو گے۔ جب تم دیکھو گے کہ اپنی زندگی کا سارا سرمایہ، گھر کا سارا سامان نہ جانے کتنی مرتبہ راہ خدا میں انہوں نے لٹایا ہے، کبھی سارا، کبھی آدھا، کبھی تہائی، تو تم کم سے کم اللہ نے جو روزی دی ہے اس روزی میں تم اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کر کے جو بچ جائے گا اس کا 5واں حصہ تو ان کے نام پہ نکال دو گے۔ تو یہ محبت ہمیں اس لیے دی گئی تھی کہ ہمیں کھینچ کے لے آئے ان منزلوں تک کہ جہاں ہم اس راہ پہ چل پڑیں جس راہ پہ دین ہمیں چلانا پڑتا ہے۔ مگر یہاں پر 2 فکریں پیدا ہوتی ہیں۔ محبت اہل بیت علیہ السلام ہمیں دیندار بنانے کے لیے آئی تھی، ہمیں بے دینی میں سہارا دینے کے لیے نہیں آئی تھی، ہمیں خوف خدا دلوں میں پیدا کرنے کے لیے آئی تھی، ہمیں اللہ کے خوف سے الگ کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، ہمیں اللہ کے پسندیدہ کاموں کو انجام دینے میں مدد دینے کے لیے آئی تھی، اللہ کے خلاف گستاخ بننے کے لیے نہیں آئی تھی۔ ہمیں دینداری کر کے واجبات کو ادا کرنے کے لیے محبت دی گئی تھی، اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ ہم اس کے سہارے بے دینی کی راہ پہ چلے جائیں۔ میں اور صراحت سے کہنا چاہتا ہوں، ان نمازیوں کی محبت اس لیے دی گئی تھی تاکہ تم نمازی بنو، ان کی محبت اس لیے دی گئی تھی تاکہ تم روزے دار بنو۔ لیکن یہاں پر 2 فکریں ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہیں جہاں سے انحراف عملی شکل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلی فکر اس شکل میں سامنے آتی ہے، کبھی کبھی ان تذکروں کے بعد کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں الجھن پیدا ہوتی ہے، اور ایک زمانے تک خود میرے ذہن میں بھی سوال رہا، لیکن پھر میں نے اس کا جواب تلاش کیا کہ بے شک وہ روزوں پہ روزہ رکھنے والے تھے، بے شک وہ نمازوں پہ نمازیں پڑھنے والے تھے، بے شک وہ اپنے مال سب کچھ راہ خدا میں اٹھا کے دے دینے والے تھے، مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں، مجھے کوئی انکار نہیں ہے، مگر میرے مولانا صاحب یہ تو سوچئے کہ کہاں اہل بیت اور کہاں ہم، فاصلہ کتنا زیادہ ہے۔
تو جب اتنا فاصلہ ہے کہاں وہ اور کہاں ہم، تو پھر وہیں سے ایک احساس شکست پیدا ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین مخلوق خدا، ان سے بہتر کوئی نہیں اور ہم کم ترین. تو ایک احساس شکست پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے بس کی بات کہاں ان کی سیرت اپنانے کی، ان کی زندگی کے نمونوں کو اپنا کے ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی. میرا ذہن بھی اس میں بہت دن الجھا رہا، لیکن پروردگار عالم نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ تمہارے لیے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے. تو ہمیں انہیں اپنے لیے نمونہ عمل بنانا ہے، تو پھر ان کی راہ پہ چلنا ہوگا. اور ادھر یہ رکاوٹ کھڑی ہے کہ وہ بے شک وہ سب کرتے تھے، مگر کہاں وہ اور کہاں ہم. میں ایک مثال ہمیشہ دہراتا ہوں، شاید آپ کے سامنے بھی اس سے پہلے کسی مجلس میں پیش کی ہوگی، بات آئی ہے تو سنا دیتا ہوں. میں بھی اسی کا شکار تھا، لیکن پھر اس سے کیسے باہر آیا فطری زندگی سے. پھر ایک مثال دینا چاہتا ہوں. میرا 6 مہینے کا پوتا پوتی جھولے میں لیٹے ہیں، انگوٹھا منہ میں لگا ہوا ہے، سامنے پنکھے چل رہے ہیں، اس پر نگاہیں. میں ادھر سے آیا، ادھر سے گزرا، پیارا سا چہرہ، مجھے پیار آیا، میں آگے بڑھا، پیاروں کو گالوں کو تھپتھپایا، چوما، مگر سلمہو اپنے مطالعے میں لگے ہوئے ہیں. نہ انہوں نے انگوٹھا نکالا، نہ انہوں نے نگاہیں ہٹائیں. میں ان کو پیار کر کے چلا گیا. تھوڑی دیر گزری تھی، میں پھر واپس آیا. اب ذرا سے صورتحال بدلی ہے بس، اور وہ یہ ذرا سی صورتحال یہ بدلی ہے کہ انہوں نے انگوٹھا منہ سے نکال لیا. اب ان کی نگاہیں پنکھے سے ہٹ گئی ہیں، اب وہ جھولے میں لیٹے لیتے تھک گئے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی کی گود مل جائے. میرے قدموں کی آہٹ جیسے انہوں نے سنی، وہ سمجھ گئے دادا آ رہے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ انگوٹھے سے نکالا منہ سے اور دونوں ہاتھ ننھے ننھے اٹھائے، پیر پھینکنا شروع کیے. بدن میں جتنی طاقت ہے اتنی طاقت لگا کے ہمکنا شروع کیا. ہاتھ بھی پھیلائے ہیں، پیر بھی چلا رہے ہیں، ہمک بھی رہے، دلکاریاں بھی بھر رہے ہیں. میں سمجھ گیا کیا چاہتے ہیں. یہ جھولے میں لیٹے لیٹے تھک گئے ہیں، اب یہ میری گود میں آنا چاہتے ہیں. اب مجھے مثال ہوتی ہے، کہنے دیجئے کہ کہاں یہ 6 مہینے کے سلمہو اور کہاں میں 6 فٹ کا آدمی. کہیں یہ مجھ تک آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. لیکن ہوا کیا، یہ اپنی طاقت کے سہارے نہیں آ سکتے. اگر اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہوتا تمہیں اپنی طاقت کے سہارے مجھ تک پہنچنا ہے تو مایوس ہو جاتا، لیکن یہ اپنی طاقت کے سہارے مجھ تک نہیں آ سکتے. مگر میں نے دیکھا جتنی طاقت ان میں ہے وہ لگا رہے ہیں، ہمک بھی رہے ہیں، ہاتھ بھی اٹھائے ہیں، آوازیں بھی نکال رہے ہیں. تو میں سمجھ گیا میری گود میں آنا چاہتے ہیں. میں جھکا اور جھک کے اٹھا کے کلیجے سے لگا دیا. اب کہاں 6 فٹ کا آدمی اور 6 مہینے کا بچہ، کہاں یہ کہاں وہ. مگر میں نے اسے جب دیکھا کہ اپنی طاقت لگا کے میرے پاس آنا چاہتا ہے تو باقی کمی میں نے پوری کر دی. بس مجھے کہنے دیجئے کہاں اہل بیت علیہ السلام، کہاں ہم. بہت فاصلہ ہے، مگر ذرا سے ہمک کے تو دکھاؤ. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل کبھی انہی کے علم سے لپٹ کے دعا کریں کہ جو وفا آپ کے پاس تھی اس کا کوئی حصہ ہمیں مل جائے. کبھی انہی کے تابوت سے لپٹ کے دعا کریں جس 17 سجدے میں آپ نے ربوبیت کی بارگاہ کی گواہی دی تھی، میں بھی بارگاہ خدا میں روزمرہ کی حاضری دینے لگوں. تو یہ فاصلے خود بخود کم کیے جا سکتے ہیں. ایک فکر یہ تھی جو اس رخ میں پیدا ہوتی ہے، اور دوسری فکر وہ ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے پہ چھائی چلی جا رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ کریم پروردگار ہمیں دیندار بنانا چاہتا ہے، اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کا مقصد ہے دین حق کو غالب کرنا. تو اس کام کو ہمیں دیندار بننا ہے تو مشکل کو کیسے آسان بنائے. پروردگار عالم نے اس کے لیے بہترین مددگار ہمارے لیے محبت محمد و آل محمد علیہ السلام کی طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے. مگر یہاں بھی ایک کج فکری پیدا ہوتی ہے. ایک زمانے سے ہمارے معاشرے میں، ہماری مجالس میں بحث بار بار اٹھتی ہے. دیکھیے پورا کا پورا دین صرف محبت کی بات نہیں ہے. ہم آپ گھر بناتے ہیں تو ڈیزائن کتنا ہی سوچ سمجھ کے کریں، لیکن گھر بنانے کے بعد جب رہنا شروع کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چینجز دھیرے دھیرے ہوتے ہیں. گھر چھوڑیے،
پوری طرح سے سوچ سمجھ کے نہایت قابل اور پڑھے لکھے لوگ کسی ملک کا کانسٹیٹیوشن بھی بناتے ہیں تو تھوڑی مدت گزرنے کے بعد اس کی کمیاں کہیں سامنے آتی ہیں، کہیں زیادتی دکھائی دیتی ہے اور اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ تو دین اللہ کا ڈیزائن کیا ہوا دین ہے۔ ہمارے بنائے نظام میں کوئی قانون کسی قانون سے ٹکرا سکتا ہے جو تجربے میں لانے کے بعد اس کا پتہ چلے، جو عملی شکل میں آنے کے بعد اس کا پتہ چلے۔ لیکن یہ دین کسی معصوم کا بنایا بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پروردگار کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو اس کے نظام میں بنائے ہوئے نظام کے اجزاء میں آپس میں ٹکراؤ ہو، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لہذا جب کہیں دین کے دو چیزوں کے بیچ آپ کے سامنے تقابل شروع ہو تو وہیں روک دیجئے کہ اس مقابلے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کون زیادہ اچھا ہے، کون کم اچھا ہے، کون اچھا ہے، کون اچھا نہیں ہے، اس بحث کی ضرورت ہوتی کہاں ہے؟ اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں جہاں ہمیں انتخاب کرنا ہو، جہاں ہمیں اچھے والے کو ڈھونڈنا ہو، کم اچھے والے کو چھوڑنا ہو، جہاں ہمیں زیادہ اچھے والے کو اپنانا ہو اور خراب والے کو چھوڑنا ہو، اس کی ضرورت وہاں پڑتی ہے۔ میرے بچے تک بات پہنچ جائے اس کے لیے بھی ایک مثال دیتا ہوں میں۔ مثال سامنے کی ہے بالکل، مثال کے طور پر تنظیم مکاتب کی خدمت میرا زندگی کا سرمایہ رہا ہے، اور ہم گاؤں بستی بستی جاتے ہیں، مکتب میں پہنچے، بچوں کا امتحان لیا، کچھ انعام بھی دیے، ہم دورے پہ نکلے، ساتھ میں جو قلم ولم آئے تھے ختم ہو گئے، ہم نے کہا بھیا ذرا اس علاقے سے کہیں قلم دلوا دو، کہ جن کا مولانا آج کل پتہ نہیں کیا چکر ہوا ہے، کچھ سردی وردی زیادہ تھی، کیا ہوا، سپلائی رک گئی ہے، تو آج کل بازار میں قلم ولم نہیں مل رہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ اب دکان ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کہیں کوئی ملتا ہی نہیں۔ آخر میں ایک دکاندار نے کہا ہاں ہے ہمارے پاس، ہم نے کہا جتنے مل جائیں گے سب لے لیں گے، آگے بھی بہت ضرورت پڑنا ہے۔ وہ ایک ڈبہ خالی اٹھا کے لایا، ہم نے کہا چلو یہی غنیمت، مگر جو ڈبہ کھولا تو اس میں 2 ہی قلم رکھے تھے۔ اب میں نے اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیا، کبھی اس والے کو دیکھتے ہیں، کبھی اس والے کو دیکھتے ہیں، کبھی اس سے لکھ رہے ہیں، کبھی اس سے لکھ رہے ہیں۔ تو جب دیر تک یہ سب کرتا رہا تو آپ نے کہا بھائی مولانا صاحب آپ تو کہہ رہے جتنے مل جائیں سب لے لیں۔ ہم نے کہا ہاں کہا تو تھا۔ کہا پھر یہ کھڑے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بات تو کہہ دی میں نے، لیکن اور وضاحت کی دیتا ہوں۔ مولانا صاحب یہ کھڑے ہوئے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا اچھا لکھ رہا ہے کہ یہ والا اچھا لکھ رہا ہے، یہ دیکھنے میں اچھا ہے کہ اس کی کوالٹی اچھی، یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جب آپ کو دونوں لینا ہے تو لے لیجئے، اس میں کیا دیکھنا کون سا اچھا ہے کون سا خراب ہے۔ تو میرے عزیزو، بحث کبھی کبھی ہمارے درمیان کھڑی ہو جاتی، نماز افضل ہے کیا عزاداری افضل ہے؟ اس بحث کی کہیں گنجائش نہیں، اور یہاں تو کب کوئی آواز اٹھے تو اس سے کہہ دیجئے بھائی ایک بیجا بحث ہے۔ بحث کون افضل کون مفضول، کون زیادہ اچھا کون کم اچھا، یہ بحث وہاں ہوتی ہے جہاں ایک کو لینا ہو ایک کو چھوڑ دینا ہو۔ نہ ہم اس سجدے کو چھوڑ سکتے ہیں جس میں حسین نے سر کٹایا، اور نہ ہم اس عزاداری کو چھوڑ سکتے ہیں کہ جس نے ہمارا دین بچا کے ہم تک پہنچایا ہے۔ لہذا یہ بحث دنیا میں کہیں ہو تو ہو، یہ بحث ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے، مگر ہوتی ہے اور عجیب و غریب انداز سے ہوتی ہے۔ بعض باتیں نوجوان سنتے ہیں، لہذا ہمیں اس کے بارے میں پھر منبر سے صراحت کرنا پڑتی ہے۔ نماز اور ماتم، مجلس، عزاداری کے کسی ٹکراؤ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عجیب و غریب طرح کی دلیلیں دی جاتی ہیں، میں ان میں سے 2 کا تذکرہ اس وقت ذہن میں آ گیا ہے کہ یہ دیتا ہوں، کوئی نئی بات نہیں۔ اور اس کے بعد بس اختتامی حصے میں کہ پھر اگر مودت کا فائدہ نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ بحثیں کھڑی ہوتی ہیں، انہی میں ایک دلیل یہ بھی مسلسل دی جاتی ہے کہ ایک تو یہ بھائی ظاہر ہے اللہ کا بنایا نظام ہے، اور اس نے جس کو جہاں رکھا ہے وہ وہیں کے لیے، اسے نہ وہاں سے ہم آپ ہٹا سکتے۔ تسبیح پڑھنے بیٹھے، اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، سبحان اللہ، اب اس میں بحث شروع ہو جائے کہ اللہ اکبر افضل ہے کہ الحمدللہ افضل ہے کہ سبحان اللہ افضل ہے۔ سب کی جگہ اپنی ہے، سب کی اپنی حیثیت ہے، اور سب اپنی جگہ پہ ہیں۔ پورا دین اسی طرح سے، اس میں کسی بحث کی گنجائش نہیں۔ جو بنیادی بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں، لیکن بحثیں اٹھتی ہیں، لہذا ذہنوں کی صفائی کے لیے کبھی کبھی ہلکی پھلکی باتیں ہم بھی کہہ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، نماز افضل ہے کہ اہل بیت، زمانے سے یہ بحثیں چلی آ رہی اور طرح طرح سے استدلال ہوتا ہے۔ انہی میں ایک یہ ہے کہ
بے شک اہل بیت سے افضل تو کوئی نہیں ہے بعد خدا محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد، ان سے افضل کوئی نہیں. لیکن بحث ہے. ہم نے کہا بھائی آپ کی نگاہ میں کیا دلیل ہے اس کی، کیا کہنا مولانا افضل ہے اہل بیت؟ ہم نے کہا ہاں ہیں بے شک، مگر آپ اپنی دلیل لیجئے. تو انہوں نے کہا دیکھیے نا کہ رسول اللہ جب سجدے میں تھے تو پشت پہ سید الشہداء امام حسین آ گئے، اور حضور نے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھایا جب تک کہ خود حسین پشت رسول سے نہیں ہٹے. میں نے کہا بے شک، کا بس ثابت ہوا کہ حسین افضل. میں نے کہا وہ بھی ثابت ہو گیا، بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں. مگر یہ بتائیے اس میں سے وہ نتیجہ کہاں نکلا جو آپ نکالنا چاہتے ہیں؟ آپ اس سے نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ بنام حسین نماز چھوڑ دیں، بنام عزا نماز چھوڑ دیں، بنام ماتم سجدہ چھوڑ دیں. آپ یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں. یہ نتیجہ اس سے کہاں نکلتا ہے؟ میں نے 2 فقرے کہے تھے، زمانہ ہوا وہی دہراتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا میرے عزیزوں توجہ دیجئے گا، پشت حسین، پشت رسول پر حسین کے آنے کے بعد اگر میرے پیغمبر نے نماز چھوڑ دی ہوتی، اگر میرے پیغمبر نے نماز توڑ دی ہوتی، پشت رسول پر حسین کے آنے کے بعد اگر میرے پیغمبر نے نماز توڑ دی ہوتی تو میں نام حسین پر نماز چھوڑ دیتا. لیکن میں نے تو یہ دیکھا کہ جو ذکر سجدہ 3 یا 7 مرتبہ ہوتا تھا وہ 70 مرتبہ سے بدل گیا. یعنی ہم نے تو یہ سمجھا کہ قربت حسین جتنی بڑھتی جائے گی نمازوں کی عظمت اتنی بڑھتی جائے گی، سجدوں کا وقار اتنا بڑھتا جائے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. مگر بحثیں اٹھتی رہتی ہیں، بحثیں ہوتی رہتی ہیں، دوسری مجلس ہے اور وقت ظاہر ہے کہ گزر چکا ہے. لہذا میں اختتامی حصے میں بس آخری تذکرے کے طور پر جاتے جاتے ہے کہی جا رہی باتیں اس لیے کہنا پڑتا ہے. انہی میں سے ایک بحث یہ بھی کھڑی کی جاتی ہے بار بار کہ عزاداری اور نماز سلسلے میں، مجلس اور نماز سلسلے میں، کہ نماز کی قضا ہے، عزاداری کی قضا نہیں ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے. باتیں سب پرانی، لیکن جب دہرائی جائیں تو پھر جواب بھی دہرایا جانا چاہیے تاکہ ذہنوں تک پہنچتا رہے. نوجوانوں کو خاص کر کے مخدوش نہ کیا جائے کہ کہیں وہ محبت جو ہمیں دیندار بنانے کے لیے آئی تھی وہیں کہیں ہمیں خدا نہ کرے گستاخ پروردگار نہ بنا دے. وہ علی کی ولایت جو ہماری نجات کا ذریعہ تھی، خدا نہ کرے کہیں ہم اسی ولایت سے غلط نتیجے نکال کے اپنے کو بہکا نہ دیں. لہذا ان باتوں کی طرف توجہ ضروری. انہی میں گفتگو یہ بھی ہوتی ہے کہ مجلس کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا ہے. ذرا سے اگر ہم تجزیہ کریں مسئلہ خود سے حل ہو جاتا ہے. پروردگار عالم نے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر رکھی ہیں، جنہیں انجام دینے کے لیے حکم دیا ہے، یا واجب کی شکل میں یا مستحب کی شکل میں، وہ 2 طرح کی ہیں. میں جلدی سناتا ہوں. وہ 2 طرح کی ہیں. کچھ وہ نیک کام اور اچھے کام ہیں جنہیں کرنا ہے مگر ان کا کوئی وقت اللہ نے معین نہیں کیا. جس وقت چاہو کرو، اور جب چاہو گے جب کرو گے تبھی وہ ادا ہے. 2 طرح کی عبادتیں، 2 طرح کی نیکیاں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کچھ وہ عبادتیں ہیں جنہیں ہم جب چاہیں، تلاوت قرآن اس کے بہتر وقت ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر اس وقت نہیں کرو گے تو اب ادا نہیں، اب قضا ہے. جب چاہیں کریں، جس وقت چاہیں کریں. والدین کی اطاعت و خدمت، بلکہ اکثر اچھے کام چاہے واجب ہوں چاہے مستحب ہوں، اللہ نے ان کا وقت معین نہیں کیا ہے. کم ہیں وہ واجبات و مستحبات جن کا کوئی وقت معین ہے. نماز ان واجبات میں سے، نماز پنجگانہ البتہ، باقی نمازوں میں بھی بہت سی نمازیں ہیں جن کا کوئی وقت معین، یہ جب واجب ہو جائے تب کرنا ہو. نماز پنجگانہ کا وقت معین ہے. اللہ نے اس نیکی کو معین وقت کے ساتھ رکھا ہے، اور اس کے 3 حصے ہیں. ایک وقت معین میں جو بالکل وقت آتے ہی آتا ہے، جیسے ابھی آپ نے نماز ظہرین پڑھی. اول وقت نماز کا وقت آتے ہی تھوڑی دیر تک، اور اس کے بعد اول وقت ختم ہو جاتا ہے، وقت فضیلت جاری رہتا ہے کہ اس وقت کے اندر نماز پڑھ دینے میں بھی اول وقت سب سے بہتر، اس کے بعد وقت فضیلت ہے کہ یہ بہترین وقت ہے.
پھر ایک وقت فضیلت کے بعد وقت کفایت ہے، یعنی ٹھیک ہے اب نہ اول وقت ہے نہ وقت فضیلت ہے، لیکن تم گنہگار نہیں ہوئے، پڑھو گے تو تمہاری نماز ادا ہے، وقت کے اندر ادا ہو گئی۔ جیسے زوال میں نماز ظہر زوال کا اول وقت ہے، پھر اس کا وقت فضیلت ہے، پھر آج کل مثلا جو دن ہیں اس میں گھنٹے بھر سے زیادہ بلکہ سوا گھنٹے 1.5 گھنٹے کے درمیان کیلکولیٹ کر کے نکالا جائے تو وقت فضیلت باقی رہتا ہے، جس کا سائے سے حساب شریعت نے بتایا ہے۔ پھر ہمارے دیندار لوگ عالم اور فقیہ اس سائے کے حساب کو گھڑی سے کنورٹ کر دیتے ہیں اور گھڑی کے ذریعے وقت بتایا جاتا ہے، ورنہ اصل حساب سائے سے ہے، سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈوبنے سے ہے۔ تو 3 طرح کے نماز وقت ہیں، ایک اول وقت ہے، ایک وقت فضیلت ہے، ایک وقت کفایت ہے۔ اب اگر ان تینوں وقتوں میں سورج ڈوبنے تک نماز نہیں پڑھی گئی تو یہ نماز قضا ہو گئی، تو اس کی ادا بھی ہے اور اس کی قضا بھی ہے۔ نماز قضا ہو گئی، نماز قضا ہو گئی کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا وقت اللہ کی طرف سے معین ہے، تو جب اس معین وقت میں نہیں ہوگی تو قضا ہو جائے گی۔ بس میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، متوجہ ہو جاؤ، تمہیں یہ جو سمجھایا جا رہا ہے کہ مجلس کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا ہے، بے شک مجلس کی قضا نہیں ہے اور نماز کی قضا ہے۔ نماز کی قضا اس لیے ہے کہ اس کا وقت معین ہے، اور مجلس کی قضا اس لیے نہیں ہے کہ اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ جس وقت پڑھو گے، مجلس کرو گے، وہی اس کا اول وقت بھی ہوگا، وہی اس کا وقت فضیلت بھی ہوگا، وہی اس کا وقت کفایت بھی ہوگا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اتنی گفتگو کے بعد آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پھر ایک ذہنوں میں اور الجھن پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہم بھی ویسے ہی تمام واجبات کا انجام دینا اور تمام حرام کاموں سے بچنا، تمام مستحبات کو انجام دینا، تمام مکروہ کاموں سے گریز کرنا ہمیں بھی کرنا ہے، تو پھر آخر اس محبت سے ہمیں ملا کیا؟ بس آخری بات، اس محبت سے ہمیں ملا کیا؟ کیا پایا ہم نے اس سے؟ ہمیں بھی نماز پڑھنا، ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے، ہمیں بھی حرام سے بچنا ہے، ہمیں بھی گناہ پہ سزا ملے گی، تو پھر اس محبت سے ہم نے پایا کیا؟ تفصیلات پہ جانے کا وقت نہیں ہے، صرف ایک روایت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آپ کا ایک چاہنے والا آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مولا، لوگ آپ کی طرف منسوب کر کے ایک حدیث پڑھتے ہیں، ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے خود پوچھ لوں کیا واقعاً آپ نے یہ فرمایا؟ ابھی میں وہ روایت کا جملہ نہیں پڑھتا، لیکن آپ سے نفسیاتی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس امام کے شاگرد اور صحابی کا امام سے آ کے یہ کہنا کہ کیا واقعاً آپ نے فرمایا ہے، یہ سوال خود بتا رہا ہے کہ اسے لگ رہا ہے کہ ایسی بات امام نہیں کہہ سکتے، پوچھنا ہی بتا رہا کہ ایسی بات امام نہیں فرما سکتے۔ تو امام نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیا آپ لوگ کہتے ہیں؟ تو کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا عرفت فعمل ما شئت، جب اپنے زمانے کے امام کو پہچان لو اور انہیں مان لو تو اب تمہارا جو جی چاہے کرو، معرفت امام حاصل کرو اور جو جی چاہے کرو۔ ہم بھی سن کے سوچ رہے تھے، پڑھ کے میں یہی سوچ رہا تھا کہ امام کہے نہیں بھائی ایسی بات ہم نہیں کہہ سکتے، مگر جیسے ہی اس نے کہا کہ اذا عرفت فعمل ما شئت، لوگ کہتے ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ جو چاہو ہمیں مانو پھر جو جی چاہے کرو، کیا آپ نے کہا ہے؟ مولا نے کہا ہاں ہم نے کہا۔ اب جو مولا نے کہا، جو ہم نے کہا ہے، تو جو ہمارے آپ کے ذہن میں آیا ہے اس جملے سے وہی ان کے ذہن میں تھا۔ اس نے جب کہا کہ مومن نے جب فرمایا کہ ہاں ہم نے کہا ہے، تو برجستہ اس مومن نے کہا کہ تو اس کا مطلب تو ہوا کہ ہم آپ کو مانیں، پھر جو چاہے کریں، تو چوری کریں، شراب پئیں، بدکاری کریں، 3 بڑے گناہوں کا نام لیا کہ پھر تو ہم یہ سب کریں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مانو پھر جو چاہو کرو، تو پھر ہم چوری کریں، ہم شراب پئیں، ہم بدکاری کریں، ہم جو جی چاہے کریں کہ چھوٹ آپ نے دے رکھی ہے۔ 3 بڑے گناہوں کا نام لیا، ان میں سے کوئی گناہ کیا نہیں ہے، بس یہ کہا ہے کہ ہم چاہیں تو یہ کریں۔ روایت کہتی امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جملہ آداب اسلامی میں کس جگہ موقع کے لیے؟ یہ جملہ آداب اسلامی میں سب سے نمایاں موقع وہ ہے کہ جب کسی مومن کی موت کی خبر ملے،
متوجہ ہیں آپ؟ جب کسی مومن کی موت کی خبر ملے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں کون مومن مر گیا؟ کس مومن کے موت کی خبر ملی ہے؟ ایک مومن نے ایک جملہ کہا کہ پھر ہم چوری کریں، بدکاری کریں، شراب پئیں، تو امام نے بردستہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام کا ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ امام کی نگاہوں میں ان گناہوں کا انجام دینا تو بہت دور کی بات ہے، مومن کے دماغ میں ان گناہوں کا خیال پیدا ہونا بھی مومن کی موت ہے۔ مومن مر گیا ہے تب اس کے دماغ میں گناہوں کا خیال پیدا ہو رہا ہے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہیہات ہیہات ہیہات، یہ بات افسوسناک لہجے میں تب کہی جاتی ہے جب کوئی بہت ہی بعید از تصور بات کسی کی سامنے آئے گا، ہیہات ہیہات ہیہات۔ اس کا امام نے اور جملہ فرمایا، بس روایت ختم ہو رہی۔ امام نے فرمایا کہ تم خود سوچو کہ اگر ہماری محبت کے نام پر تم کو ان گناہوں کی چھوٹ ملنا ہوتی تو اس سے پہلے خود ہم کو یہ چھوٹ دی گئی ہوتی۔ جب ہمارے نام پہ تمہیں اس کی اجازت دی جاتی تو ہمیں تو بردرجہ اولا اس کی اجازت دی جاتی۔ جب ہمیں چھوٹ نہیں دی گئی تو ہمارے نام پر تم کو کیسے دی جائے گی؟ آخری حصہ روایت کا اور گفتگو کا بھی۔ امام کے اس جملے سے وہ مومن پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ مولا پھر آخر آپ جو فرماتے ہیں اذا رفتا فعمل ما شئت، دیکھیے محبت اہل بیت کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ یہ ذہنوں میں رہے، یہ سوال کا جواب ہے۔ امام نے فرمایا، اس نے کہا مولا آپ نے جو فرمایا اذا عرفت فعمل، جب امام میں معرفت حاصل کر لی، اپنے امام کو پہچانا، مانا، تو اب جو چاہے کرو مولا، پھر اس کا واسطہ کیا ہے؟ سنیے جواب۔ کہا کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہچانو پھر جو چاہے کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پہچانو پھر جو نیکی جی چاہے کرو۔ ہمیں پہچانو پھر جو نیکی جی چاہے کرو، اس لیے کہ ہماری معرفت و محبت اجر رسالت ہے۔ اگر تم ہماری ولایت و محبت و مودت تک نہیں پہنچے تو اجر رسالت ادا نہیں کیا، تو تم نیکیاں کرو گے بیکار جائیں گی، ہمیں مانے بغیر نماز پڑھو گے بیکار جائے گی، ہمیں مانے بغیر روزہ رکھو گے بیکار جائے گا، ہمیں مانے بغیر زکوٰۃ دو گے بیکار جائے گی، ہمیں مانو نماز پڑھو تو لائق قبول بنے گی، ہمیں مانو زکوٰۃ دو تو لائق قبول بنے گی، ہمیں مانو اور حج کرو تو لائق قبول بنے گا۔ تو معرفت و محبت اہل بیت گناہوں کا راستہ دکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں لے جا کے لائق قبول بنانے کے لیے پیش کی گئی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ السلام۔ بس میرے عزیزو، میں یہیں پر اپنی گفتگو کو روکتا ہوں، ضرورت بھر گفتگو ہو گئی، آپ کی خدمت میں احوال عرض کر دیے۔ پروردگار عالم نے ہمارے لیے راستہ یہی تین بنائے ہیں۔ جنت کے نعمتوں کے شوق میں ہم نیکی کے راستے پہ آئیں، جہنم کے عذاب کے خوف سے ہم نیکی کے راستے پر آئیں اور برائیوں کے راستے سے خود کو بچائیں، اور جب یہ دونوں ناکام ہو جائیں تو پھر معرفت و ولایت و محبت اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہمیں کھینچ کے اس طرف لے آئے اور ہم اس دروازے پہ آ جائیں جو دروازہ جنت کی کا راستہ بناتا ہے، جو جنت تک پہنچانے کا دروازہ ہے۔ محبت و معرفت اہل بیت کہاں تک کھینچ کے لا سکتی ہے اور کس حد تک ہمارے لیے مددگار ہو سکتی ہے؟ کہیں یہ نہ سوچے کوئی آدمی کہ اتنے گناہوں کے بعد اب واپسی کیسے ممکن ہے، بڑے سے بڑے جرم کے بعد بھی واپسی ممکن ہے، بلکہ ایمان پر بھی نہ ہو آدمی مکمل، صرف ان کے قرب و جوار میں آ جائے تو اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لے۔ ابھی آپ نے ایک نمونہ سنا، دوسرا نمونہ میں آپ کے سامنے رکھوں، چند آنسو بہائیں۔ جناب وہب ابن عبداللہ، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہیں، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہیں، یہ تو عیسائی مذہب پر ہیں، لیکن حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ دیر سے ساتھ چل رہے ہیں۔ بس اسی قرب و جوار کے سفر نے ہدایت کی خوشبو ان تک پہنچا دی، اور یہ پورا چھوٹا سے قافلہ
جس میں ایک بوڑھی ماں ہے، ایک نئی نویلی دلہن ہے اور ایک مجاہد ہے وہب، اور یہ تینوں حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور دھیرے دھیرے ہدایت کی روشنی نے انہیں کھینچ کے جنت کے راستے تک پہنچا دیا۔ وہب لڑنے کے لیے تیار ہیں، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف بیوی ہے۔ ماں مسلسل کہہ رہی ہے جاؤ اور فرزند رسول پر اپنی جان دے دو، اور دوسری طرف زوجہ ہے، وہ کہہ رہی ہے جا رہے ہو تو مجھے پہلے لے کے چلو مولا کے پاس، مجھے کچھ وعدے مولا سے تم کے سامنے تم سے لینا ہے۔ وہاب لے کے آئے، کہ مولا یہ مجھے روک رہی ہے کہ پہلے آپ کے سامنے کچھ وعدے لینا ہے، اس کے بعد میں میدان جنگ میں جاؤں۔ روایت کہتی ہے امام نے پوچھا تو کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا پہلی بات یہ کہ وہاب جا رہے ہیں، ابھی جہاد کریں گے، شہید ہوں گے اور جنت چلے جائیں گے، ان سے کہیے وعدہ لیں کہ جنت میں اکیلے نہیں جائیں گے، مجھے لے کے جائیں گے۔ کہا دوسرا کون سا وعدہ ہے؟ کہا دوسرا وعدہ یہ ہے کہ وہاب شہید ہو جائیں گے تو اس کے بعد اجازت دیجئے کہ میں آپ کے اہل حرم کے خیمے میں پہنچ جاؤں۔ یہ فرمائش کیوں کی؟ حسین نے فرمائش تو قبول کر لی کہ ہاں اجازت ہے، تو میری بہن زینب کے خیمے میں، ام کلثوم خیمے میں چلی جا، مگر فرمائش کرنے والی فرمائش کیوں کر رہی تھی اس کو حسین نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ سمجھ رہی تھی خیمے لٹیں گے تو ہم انصار و اعوان کے خیمے لٹیں گے مگر اہل حرم کے خیمے نہ لٹیں گے۔ زوجہ وہب کو کیا معلوم ارے کہ کربلا کے میدان میں ادھر حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا تھا اور ادھر ظالم خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حسین نے تڑپ کے آواز دی ارے ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ حسین آواز دے رہے تم میں اگر دین نہیں ہے تم تم غیرت دنیا تو ہے تمہارے اندر، مگر ادھر حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلا، ادھر وہب کی زوجہ تو دور کی بات ہے، زینب و ام کلثوم کے سروں سے ردائیں چھینی جا رہی ہیں، خیمے جل رہے ہیں، بیویاں ایک خیمے سے نکلتی ہیں دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے نکلتی ہیں تیسرے خیمے میں، آخری خیمہ جس میں وقت امام غش کے بستر پہ بیویاں جمع ہو گئیں۔ ایک مرتبہ پھوپھی نے بھتیجے کے بازو کو پکڑا، شانے کو ہلایا بیٹا آنکھیں کھولو، بابا شہید ہو گئے اور ہمارے سروں سے چادریں چھن گئیں، اب تو نما میں وقت بتاؤ زندہ جل کے مر جائیں یا ننگے سر خیموں سے نکلیں۔ زینب کو اس سوال کہہ رہا تھا جل کے مر جانا آسان تھا، نرغے آدھا میں نکلنا دشوار، مگر امام وقت حکم دیا نکلنا ہے پھوپھی اماں، بابا کا پیغام پہنچانا ہے۔ بیویوں کو سمیٹ کے خیموں سے نکالا، ایک ننھی سے بچی زمین میں بیٹھی ہوئی ہے، سکینہ اٹھو جلدی سے خیمے سے باہر نکلو۔ پھوپھی اماں کیسے چلے چر پہ ساسر پہ چادر نہیں ہے؟ کہا دیکھ بیٹا تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ زینب سب کو لے کے خیمے سے نکلنا یجرکم اللہ، بیوی کی بات پوری ہو گئی، وہاب کو اجازت ملی، وہاب لڑنے گئے، ایک ہاتھ کٹا، واپس آئے ماں کی خدمت میں، اب آپ راضی ہو گئیں، میں نے مولا کا حق ادا کر دیا، کہا نہیں جاؤ جان دو۔ وہاب نے ماں کی نگاہوں کے سامنے پھر جنگ لڑی، ظالموں نے وہاب کو شہید کیا، ماں خیمے سے باہر نکل آئی تھی، ایک مرتبہ تنے وہب سے سر وہب کو جدا کر کے زمین پر پھینکا، ماں نے بڑھ کے اٹھایا، خون سے پاک کیا، بوسے دیے، اور ایک مرتبہ پھر دونوں ہاتھوں سے پوری طاقت سے سر کو لشکر یزید کے طرف بھیج دیا۔ ہم اہل بیت کے غلام جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں پھر اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار محمد آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اس عبادت سے اس مجلس اعزا سے جو جو ثواب ملا ہے وہ مرحومہ کی روح تک پہنچا دے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے اس پورا شوق دور میں اپنے اور اپنے بچوں اور اگلی نسلوں کے دین کی حفاظت کر سکیں۔ بار الہ زمین پر ظلم و ستم اپنے عروج پہ ہے، فلسطین بچوں اور بزرگ مریضوں اور بے گناہوں کی جسم کے ٹکڑے وہاں اڑائے جا رہے ہیں، ظلم و ستم عروج پہ ہے۔ پروردگار وہاں سے ظلم و ستم سے ان کو آزادی عنایت فرما۔ بار الہ جو زمین پر
زندہ ہیں وہ تیرے محتاج ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر لیتے ہیں، لیکن جو قبروں میں مدفون ہیں وہ محتاج ہیں پروردگار۔ جو قبروں میں مدفون ہیں ان کی مغفرت فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے دین متین پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اپنے حج اپنے گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ اتباعت عالیات کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ زمانے کے امام کی غیبت کے دور میں دین کی خدمت گزار علماء فقہا، بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور وقار تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو توفیق دے ہم ایسی زندگی بسر کریں کہ ہمارے زمانے کا امام بعد ظہور ہمیں قبول کر لے۔